والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ کچھ دن ہو گئے تقوی دے اوپر گزارش کردے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دی تربیت تقوی دی بدولت اس طرح کیتی سی کہ وہ اپنا ہر عمل جڑا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ کے پیش کر دے اور وہی تصحیح کرواؤں دے۔ اور اتنے زیادہ مضبوط کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ جدوں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام نازل کیتا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صحابہ کرام دے اندر ایک ایسا ڈر بیٹھ گیا، ایسا خوف آ گیا کہ وہ کہندے نے کہ اس طرح ہو گئے کہ ساڈے کھلوتیاں پیر سج جانے، رو رو کے اکھاں سج گئیاں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم تاں نازل کیتا ہے کہ اسی اللہ کولو ڈرن دا حق ادا نہیں کرن دے، تے اللہ کہندے نے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والےو اللہ کولو ایداں ڈرو کہ جداں ڈرن دا حق ہے۔ پھر کہندے نے کہ اللہ تعالیٰ نو صحابہ کرام دی ایک کیفیت دیکھ کے، اے ایمانی جذبہ دیکھ کے، یہ وہ قوت سی کہ رب العالمین عرشاں تے بیٹھا ہے، مالک ہے، اپنے بندیاں نو دیکھ کے آن والی پوری دنیا واسطے اللہ نے فرماتا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، انہاں دا او ایمان، او تقوی، او جذبہ دیکھ کے اللہ رب العالمین نے پوری دنیا نو کہتا ہے، پوری امت نو کہتا ہے کہ جنہاں نے اپنا ایمان درست کرنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نو دیکھ کے فرمایا اپنا ایمان درست کر، اوہداں دا ایمان لے۔ فرماؤندے نے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ نو ساڈے تے رحم آیا، اللہ نے فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، او میرے بندیو اللہ کولوں اونا ڈرو جنی تہاڈی طاقت ہے۔ اے اللہ تعالیٰ دی طرفوں انعام ہے، ورنہ تے ساری زندگی بھی رو کے او دے سامنے سجدے دے اندر نکال دیتی جائے، نہ اسی او دی نعمتاں دا حق ادا کر سکنے ہاں اور نہ ہی او دی عبادت دا حق پورا کر سکنے، شکر ادا بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بڑا واقعہ مشہور ہے نا کہ کل قیامت والے دن ایک بندے نو لیا جائے گا اللہ دے دربار دے اندر، 500 سال اللہ دی عبادت کرن والا جدو اللہ دے دربار چاہے گا، اللہ کہن گے جا بھائی میری رحمت نال جنت چ، ایک گل ہے مینوں تیری رحمت دی کی لوڑ، تیری رحمت دی لوڑ ہے انہاں نو جڑے گناہ کردے رہے، جڑے کمیاں کردے رہے، کوتاہیاں کردے رہے،
ظلم زیادتیاں کرتے رہے. میں تو عبادت ہی بڑی کی 500 سال عبادت کی. فرمایا کہ یہ اکھ دا ایک آپ جنہوں ڈیلا کہنے ہاں ایک اکھ جڑی ہے نا وہ کڈ کے تے ترازو چ رکھی جائے گی تے 500 سال دی عبادت ایک باجے تے اے ایک اکھ دا ڈیلا جڑا ہے نا یہ بھارا ہو جائے گا. یہ 500 سال دی عبادت جڑی ہے یہ کٹ جائے گی. یہ اللہ دی عنایات اور رحمتاں اینیاں نے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا. تقوی جڑا انسان نو اندروں پھٹدا ہے. ورنہ تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہتا سی کہ اللہ دی رحمت تو بغیر جنت چ کوئی نہیں جائے گا. اور میں میرا خیال ہے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں صحابہ کرام دے وچوں ایک صحابی نے عرض کیلا والا انت یا رسول اللہ دے نبی جی تسی بھی نہیں؟ فرمایا نعم الا یتغمدنی اللہ برحمت. بخاری شریف دی حدیث ہے. فرمایا کہ ہاں مگر اللہ دی رحمت دی چادر میں ڈھانپ لے گی. اللہ دا ایک رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر اتنی ہوئے گی کہ اللہ دی رحمت دی چادر آپ کو ڈھانپ لے گی. میرے دوستو تقوی ایسی چیز ہے کہ سانو ہر برائی تو ہر گناہ تو ہر ظلم تو ہر زیادتی تو روک دے اور سانو یہ دعوت دینا ہے کہ اسی اللہ رب العالمین دے ہو کے رہ جائیے. اللہ دے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نو دیکھ دے اور انہاں دے اعمال نو دیکھ دے اور میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی ایسی تربیت فرماؤں دے کہ خود اللہ رب العالمین عرشاں دا مالک وہ ساڈا داتا ساڈا پالنہار انہیں قرآن پاک دے وچ صحابہ کرام دے تقوی دی گواہی جڑی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیتی کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ تعالیٰ نے امتحان ہی تقوی دا لیا. صحابہ کرام دے دلاں دا امتحان جدوں ہویا اللہ نے انہاں دی دلاں دی زمین نو دیکھیا کہ سرسبز شاداب ہے کہ نہیں, بہترین ہے کہ نہیں, عمدہ ترین اعلیٰ ترین ہے کہ نہیں. تے مالک کائنات نے فیصلہ یہ سنایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرت. انہاں واسطے اللہ رب العالمین نے بخشش نازل کر دیتی, رحمت نازل کر دی. ایویں نہیں اللہ نے فرماتا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دل دے اندر اگر سیاہی ہوئے گی تقوی نہیں آ سکتا. دل دے اندر اگر گناہ ہوئے گا تقوی نہیں آ سکتا. دل دے اندر ریاکاری ہوئے گی تقوی نہیں آ سکتا. دل دے اندر اگر کسی دے بارے بغض ہوئے گا کسی دی انسان یہ چاہے گا کہ انہوں نیچا دکھایا جائے وہ تقوی نہیں آئے گا. تقوی لے آن واسطے ہے کہ اپنے دل دے وچ صرف رب العالمین دی رضا نو پیدا کر لیا جائے. اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈے تقوی نو اعلیٰ کر دے, عمدہ کر دے, بہترین کر دے. اور اس تقوی دی بنیاد دے اوپر ہی جس طرح صحابہ کرام دا ایمان بہترین ہو گیا سی اس طرح ساڈا ایمان بھی عمدہ ہو سکتا ہے, اعلیٰ ہو سکتا ہے, بہتر تو بہترین دی طرف جا سکتا ہے. اور وہ یہی تقوی ہے جڑا سانو دنیا دے اندر بھی سرخرو فرما سکتا ہے اور آخرت دے اندر بھی اللہ دی جنت دے وچ سانو موجاں کروا سکتا ہے. اللہ دی جنت دے نال اسی محظوظ ہو سکنے ہیں. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا بہتر فرمائے تقوی دے نال اور آخرت بہتر فرمائے تقوی دے نال. وآخر دعوانا الحمدللہ.